طرف سے پول میں کم ہوئے وہ ادھر چلے گئے. بھی ایسے آدمی ہوں، 5-7 بھی ایسے آدمی ہوں سیاسی حرکیات کو جو سمجھتے ہوں اور جو اسے ساتھ لے کر چل سکیں، تو اس کا پاسبلٹی موجود ہے، اس لیے کہ اس کا کرزما بھی ہے اور اس کی ساکھ بھی ہے اور وہ لوٹ مار میں کبھی شریک بھی نہیں رہا اور اس نے غلطیاں کی ہیں، جرائم نہیں کیے ہیں. مگر یہ ایک الگ بحث ہے جو جس کا اس وقت نہیں ہے. حسن نثار صاحب، عمران خان فل کر سکتے ہیں ویکیوم، قیادت کا ویکیوم؟ میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ میں اتنا میرا دل دکھتا ہے بازو کا کہ یہ بہت اچھا ایک آدمی ضائع ہو چکا ہے، عمران خان. اچھا ہاں، میرے نزدیک میں خود بھی میں زندگی میں پہلی دفعہ اگر پریکٹیکل پالیٹکس میں صرف اس لیے کہ یار یہ بندہ بے داغ ہے اور سچا کھرا آدمی ہے، ہارڈ ورکنگ ہے یہ وہ، لیکن پالیٹکس اس کا ہے ہی نہیں. میرا خیال ہے کہ وہ اس کام کے لیے بنا ہی نہیں ہے. تو وہ میرا خیال ہے اس بارے میں سے ہوا کب کی نکل چکی ہے. وہ I don't think so. مگر وہ ایسی عجیب و غریب بات اس کو سمجھ آ جاتی ہے 2-2.5 سال کے بعد. اور اس کی ایک نہیں 20 مثالیں. اور پھر دیکھیں بات سنیں، آپ غلطیاں بھی کریں، جو مرضی کریں آپ، تو بابا اتنی ایبلٹی تو ہونی چاہیے کہ جو ایک دفعہ آپ کے ساتھ ہو وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے. یہ چند سال 8-10 سال جتنے بھی ہوئے ہیں تحریک انصاف کی کو میدان میں آئے، آپ دیکھ لیں راؤ رشید سے لے کے مراج محمد خان سے لے کے اویس غنی تک اور وہ کیا رہتی کہ حاجی ایف ناظم وغیرہ، مسلسل آپ دیکھ لیں جو آتا ہے وہ کچھ چند مہینے مار کھانے کے بعد سر پکڑ کے بیچارہ چلا جاتا ہے. اور ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس نے آج تک یہ کہا ہو کہ عمران برا آدمی. صرف ایک بات کرتے ہیں لوگ، باٹم لائن ایک ہوتی ہے یار اس کو سیاست کی سمجھ نہیں. جی ہارون رشید صاحب، کیا وجہ ہے عمران کے ساتھ لوگ نہیں چل پائے بڑے بڑے نام، کیا وجہ ہے؟ نہیں، بات تو وہی ہے جو انہوں نے بھی کہی، میں نے بھی کہی کہ وہ سیاست پولیٹیکل ایکیومن نہیں ہے، مگر انسان غلطیوں سے تباہ نہیں ہوتے، غلطیوں پر سٹینڈ لینے سے تباہ ہوتے ہیں. اور اس نے غلطیاں کی ہیں، جرائم نہیں کیے ہیں. اگر کچھ لوگ اس کے ساتھ مل جائیں تو اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. آخر میں حسن نثار صاحب آپ سے آخری سوال یہ کروں گا اپنے موضوع سے ہٹ کے کہ اگلے چند دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ NRO کیری لوگر بل، پارلیمنٹ، کیا ہوگا؟ نظام کھڑا رہے گا؟ کچھ تبدیلیاں آئیں گی؟ حسن نثار صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، آپ نظام کو گولی مارے ہیں، افراد کو گولی مارے ہیں. آپ غور اس بات پہ فرمائیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکنز کا رخ ہے کس طرف. وہ مجاہدین مارنے نہیں آئے. معاملہ دیکھیں، آپ ملک کی بات کریں، نظام بھاڑ میں جائے، نظام بھاڑ میں جائیں. افراد اور یہ پارٹیاں ان سے کیا لینا دینا ہے؟ پہلے انہوں نے کیا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ملک کے بہت خوفناک اثاثوں پہ یہ تو روتے ہیں نا، یہ کیا نیوکلیئر اثاثے. آپ کو ہم کو تو اپنے اصل اثاثوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کی نظریں آپ کے ایٹم بم شیٹم بم پہ نہیں ہیں، ان کی نظریں کہیں اور ہیں. ہارون رشید صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ 3.5 سال سے ہنگامہ جاری ہے جب سے چیف جسٹس کو برطرف کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں بدامنی ہے. بدامنی معیشت کو تباہ کر رہی ہے، دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، اور فوج اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. میرے خیال میں فوج مداخلت کرنا تو نہیں چاہتی، بلکہ ابھی تک تو پرعزم ہے. لیکن حالات اگر یہی رہے، اتنی ہی کرپشن رہی، بدامنی رہی، اور اسی طرح سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے سے متصادم رہی، کیونکہ بدامنی کا مطلب یہ ہے روپیہ فرار ہوگا، باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، معاشی عمل جو ہے وہ خراب ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ پوری بساط ہی لپیٹ دی جائے گی. اور میرا یہ خیال بھی ہے کہ صرف حکومت ہی نہیں، اپوزیشن بھی اس کی زد میں آئے گی. ابھی بچنے کے ابھی مہلت موجود ہے. سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایک معقول نظام مشاورت کا وضع کرنا چاہیے، ملک کو امن دینا چاہیے. حسن نثار صاحب بہت شکریہ، اور ہارون رشید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. خواتین حضرات کے MQM کے لیے ہارون رشید صاحب کے مطابق پنجاب واٹرلو ثابت ہوگا، یا وہ حسن نثار صاحب کے مطابق ایک متبادل کی عادت پنجاب کو دینے آ رہے ہیں MQM والے؟ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوگا. ویلکم بیک خواتین و حضرات. میں اپنے دونوں مہمانوں کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت اور مسلم لیگ نواز کی عام معاملات سے علیحدگی اور عدم دلچسپی
ملک میں قیادت کا ایک بڑا بحران پیدا کر چکی ہے. لیکن کیا اس بحران کو ایم کیو ایم پورا کرنے جا رہی ہے، عمران خان، کوئی دوسری سیاسی جماعت، کوئی مذہبی قوت یا کوئی نئی قیادت؟ یہ نئی بحث یوں ہے کہ جیسا پہلے میں نے تذکرہ کیا کہ کئی اہم معاملات پہ، خواہ مسلم لیگ نواز ہو، پیپلز پارٹی ہو، عمران خان ہو، مذہبی سیاسی جماعتیں ہوں، کوئی بھی جماعت ہو، ایم کیو ایم سمیت، ان کا موقف واضح نہیں ہوتا، پوزیشن نہیں لیتے، ابہام چھوڑ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے فیصلہ عوام کو کرنا ہے. ہماری سیاسی قیادت، تمام سیاسی قیادت اکثر خاموشی کا رستہ اختیار کرتی ہے، خصوصاً جب دباؤ بیرونی ہو، خارجی محاذوں پہ ہو. اور جیسا کہ پہلے عرض کیا، متوسط طبقے سے نمائندگی اور جاگیردار وڈیروں کے خلاف بات کرنے کے باوجود ایم کیو ایم اب تک انہی کی اتحادی بھی نظر آتی ہے. شاید یہ سیاسی مجبوریاں ہوں، اور یہ بات بھی کرتی ہے کہ ملک کو لوٹنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود ان کو گلے لگاتی بھی نظر آتی ہے. پھر ماضی سے آتا ایک بڑا ایکسس بیکیج بھی اس کے ساتھ ہے، جس سے ہماری سیاست میں نہ ہی زرداری صاحب جان چھڑا سکے، نہ ہی میاں نواز شریف. وہ ایکسس بیکیج کبھی کبھی عمران خان کے سر پہ بھی آ جاتا ہے، اور نہ ہی ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں اس ایکسس بیکیج سے جو ماضی کا ہے اسے جان چھڑا سکی ہیں. تو کیا ایم کیو ایم اپنے ماضی کے ایکسس بیکیج سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ یہ اس کا بڑا امتحان ہوگا. بھارت، کشمیر، امریکہ، برطانیہ، ان حساس خارجی امور پہ قوم کچھ کھل کے سننا چاہتی ہے. کیا ایسا ممکن ہوگا؟ اور پھر پنجاب میں مذہب کے حوالے سے مختلف مکاتب فکر کا گہرا صدیوں پرانا اثر و رسوخ بھی ہے، ان کے ساتھ ایم کیو ایم کس طرح چلے گی، یہ بھی آنے والے دن فیصلہ کریں گے. ادھر ایک مظلوم خاندان کے سعودی عرب سے وطن واپسی پر ہماری سرکار نے کیا ڈرامہ رچایا. زرداری صاحب جنہیں طویل غیر ملکی دورے سے واپس آ کے قوم کو اپنے دورے کے ثمرات بیان کرنے چاہیے تھے، ایک پریس ریلیز ہی جاری ہو جاتی کہ امریکہ، لندن، اٹلی، برطانیہ وغیرہ میں کیا ہوا. سب کچھ نہیں ہوا، لیکن ایوان صدر میں ایک کیلے کے آس پاس جہاں کوئی بے کس بیچارہ پھٹک بھی نہیں سکتا، انہیں ملاقات کروا کے تصویریں اتروائی گئیں. پھر وزیراعظم بار بار ہار پہ ہار انہیں پہناتے جا رہے ہیں، اور رحمان ملک صاحب کو تو گویا شکریہ ادا کرنا بار بار 1000 بار اس خاندان کے ہر شخص پہ لازم قرار پایا تھا. کچھ بچے کچھ کسر رہ گئی تھی تو کراچی ہوائی اڈے پہ تمام کابینہ، وزیر اعلیٰ، وزراء، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، لائیو ٹرانسمیشن، اور ہمارے ذرائع ابلاغ نے بھی خوب کمال کیا کہ ایک دوسرے کے سروں پہ چھلانگے لگاتے آخر میں ان کے محلے سے گھر، اور گھر کے بعد شاید ان کے باورچی خانے تک پہنچ گئے. عجیب تماشا لگا. سعودی عرب سے رہائی ملی، بہت اچھا ہوا اس خاندان کو، لیکن یہ بھی احساس کہ ہمارے حکمرانوں کے سامنے اپنی ناکامیوں کی داستانیں بیان کرنے کے علاوہ شاید کچھ بھی نہیں، اس لیے وہ یہی سب کچھ کر کے عوام سے داد وصول کرنے کے خواہاں عوام کو بہت بیوقوف سمجھتے ہیں. باہر سے رہا کروا کے اگر قوم کی داد وصول کرنی ہے تو عافیہ صدیقی کو واپس لائیے، اور دیگر لاتعداد گمشدہ افراد کو بھی ان کے گھروں تک پہنچائیے جن کے چاہنے والے، جن کے گھر والے آج بھی بھٹکے گھومتے ہیں. پارلیمنٹ کا وہ ہنگامہ خیز کشیدہ اجلاس شروع ہوتا ہے جو طے کرے گا کہ یہ نظام آگے کس طرح چلے گا. شطرنج کی بساط پہ مورے پیٹنے اور پٹنے کو تیار، لیکن بساط ہی کے الٹے جانے سے خوفزدہ بھی. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. لاہور میں آج کتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اور اتنے سال انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے. اب یہ پیغام پورے پنجاب کی گلی گلی، ضلع گاؤں گاؤں انشاءاللہ چلے گا، اور انقلاب اب پاکستان کا مقدر بن چکا ہے. الطاف حسین کو کہوں کہ وہ کیوں نہیں پاکستان آتے اور یہاں آ کے سیاست کرتے. متحدہ قومی میں آ کر وہ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے.